بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی بادشاہ قدرت کے قوانین کو بدل سکتا ہے؟ کیا انسان کی طاقت اتنی عظیم ہو سکتی ہے کہ سمندر کی لہریں اس کے حکم پر رک جائیں؟ ناظرین، یہ سوال ہمیں تاریخ کے ایک حیرت انگیز اور متاثر کن باب کی طرف لے جاتا ہے، جہاں کنود اعظم ڈنمارک، ناروے اور انگلینڈ کے حکمران نے نہ صرف اپنی رعایا کو ان سوالات کا جواب بڑی ہی خوبصورت انداز میں سمجھایا، بلکہ رہتی دنیا کے لیے ایک اہم پیغام چھوڑا۔ ناظرین، یہ وہ دور تھا جب بادشاہوں کو دیوتاؤں جیسا مانا جاتا تھا، ان کی طاقت کو لامحدود سمجھا جاتا تھا اور درباری ان کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے تھے۔ کنود اعظم بھی ایک ایسے ہی بادشاہ تھے، لیکن ان کی بصیرت اور حکمت نے انہیں دوسروں سے منفرد بنایا۔ جب ان کے درباریوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی طاقت قدرت پر بھی حاوی ہے، تو کنود نے ان کے غرور کو خاک میں ملانے کا فیصلہ کیا اور اپنی رعایا کو جس انداز کے ساتھ سبق سکھایا، ان کے سبق سکھانے کا واقعہ آج بھی تاریخ میں سنہرے حروف کے ساتھ رقم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کنود اعظم کی اس مشہور کہانی کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ یہ کہانی نہ صرف آپ کو ماضی کی یادوں میں لے جائے گی، بلکہ آپ کو بادشاہوں کی قدرت اور عاجزی کی اہمیت کے اصل مفہوم سے روشناس کرائے گی۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین، یہ کہانی 10ویں صدی کے یورپ کی ایک تاریخی کہانی ہے، جس وقت یورپ طاقت، سیاست اور جنگوں کے ہنگاموں سے گونج رہا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب بادشاہوں کو صرف حکمران نہیں بلکہ دیوتاؤں جیسا سمجھا جاتا تھا۔ ان کی شخصیت، فیصلے اور کامیابیاں اس قدر متاثر کن تھی کہ لوگ ان کے بارے میں غیر معمولی داستانیں گھڑتے تھے اور ان کی شان میں مبالغہ آرائی کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک بادشاہ تھے کنود اعظم، جن کی حکمرانی ڈنمارک، ناروے اور انگلینڈ پر پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے کارنامے بے شمار تھے اور ان کی رعایا ان کے انصاف، حکمت اور بہادری کے گیت گاتی تھی۔ کہتے ایک دن دربار کا ماحول تعریفوں سے گونج رہا تھا۔ درباری کنود کی کامیابیوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے تھے۔ کسی نے کہا، بادشاہ سلامت کی عظمت کا کوئی ثانی نہیں۔ تو کسی نے دعویٰ کیا کہ آپ کے حکم سے نہ صرف زمین بلکہ قدرت بھی جھک سکتی ہے۔ یہ جملے، جو در حقیقت خوشامدی جذبات کے عکاس تھے، ایک غیر متوقع تجربے کی بنیاد بننے والے تھے۔ کنود، جو اپنی رعایا کی نفسیات کو بخوبی سمجھتے تھے، ان تعریفوں کو خاموشی سے سنتے رہے، لیکن ان کے دل میں ایک ایسا خیال پیدا ہوا جس نے اس دن کے واقعات کو تاریخ کا حصہ بنا دیا۔ کنود جانتے تھے کہ ان تعریفوں کے پیچھے حقیقت کم اور درباریوں کی خوشامد زیادہ تھی۔ وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ ایسی مبالغہ آرائی کسی بھی حکمران کو حقیقت سے دور کر سکتی ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب کنود نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے درباریوں کو عاجزی اور حقیقت پسندی کا ایک ناقابل فراموش سبق دیں گے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے درباریوں کی طرف دیکھا اور کہا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں قدرت کے قوانین پر غالب ہوں تو ہم اس قدرت کا امتحان لیں گے۔ ان کے اس اعلان نے دربار میں ایک سنسنی پیدا کر دی۔ درباری، جو اپنی باتوں کے اثرات کو صرف زبانی تصور کر رہے تھے، بادشاہ کے فیصلے کے عملی اظہار کے منتظر تھے۔ ناظرین، کنود اعظم کا یہ اعلان ایک ایسے لمحے کا پیش خیمہ تھا جو نہ صرف کنود اعظم کی حکمت کا ثبوت بننے والا تھا بلکہ ان کی عاجزی کو بھی تاریخ کے صفحات میں امر کر گیا۔ ناظرین، بادشاہ کا اعلان اور فیصلہ ہی ہے جو کنود اعظم کی اس غیر معمولی کہانی کی بنیاد بنا۔ اب درباری بادشاہ کے اعلان کا عملی مظاہرہ دیکھنے کے لیے بیتاب تھے۔ ہر کوئی اپنے دماغ میں بادشاہ کی طاقت کے مظاہرے کے مختلف نقشے بنا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ بادشاہ قدرت کو بدلنے کے لیے نہ جانے کیا کرے گا، لیکن بادشاہ کے فیصلے کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ البتہ بادشاہ نے طے کر لیا تھا کہ وہ اپنے درباریوں اور رعایا کو ایک دن ایسا سبق ضرور سکھائے گا تاکہ اپنے بارے میں ان غلط فہمیوں کو دور کر سکے۔ ناظرین، کنود اعظم نے جس انداز سے درباریوں کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا تھا، وہ آج بھی تاریخ میں سنہرے حروف کے ساتھ موجود ہے، اور کنود کے اسی فیصلے کی وجہ سے کنود اعظم کا شمار تاریخ کے ان حکمرانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے نہ صرف اپنی بہادری بلکہ اپنی دانشمندی سے ایک عظیم مقام حاصل کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کنود صرف ایک بادشاہ نہیں تھا بلکہ اپنی جنگی حکمت عملی، ذہانت اور انتظامی صلاحیتوں کی بدولت اپنی رعایا کے دلوں پر حکمرانی کرتا تھا۔ انگلینڈ، ناروے اور ڈنمارک کی سلطنتوں کو یکجا کرنا
اس کی بڑی کامیابی تھی، لیکن اس کی حقیقی عظمت اس کے کردار اور حکمت میں چھپی ہوئی تھی۔ وہ اپنے فیصلوں میں نہایت متوازن اور منصف مزاج تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی حکمرانی میں امن اور خوشحالی کا دور دورہ تھا، اور قنوط کے درباریوں کے دلوں میں اس کے لیے گہری عقیدت تھی، لیکن یہ عقیدت کبھی کبھی خوشامدی باتوں کی صورت اختیار کر لیتی۔ درباری اکثر اس کی تعریفوں کے پل باندھتے اور مبالغہ امیز جملے کہتے، جیسے بادشاہ سلامت، آپ کے حکم پر صرف انسان ہی نہیں بلکہ قدرت کے قوانین بھی جھک جاتے ہیں۔ ایسے جملے قنوط کی مجلسوں میں اکثر گونجتے اور اس کے درباری اس کی شان میں مبالغے کرتے ہوئے زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے تھے، لیکن قنوط ان باتوں کو سن کر مسکراتا۔ وہ جانتا تھا کہ جملے صرف خوشامد کے رنگین الفاظ ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ ان الفاظ کے پیچھے چھپی عوام کی نفسیات کو بھی سمجھتا تھا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ اس کی رعایا اسے کسی دیوتا یا قدرت کے مالک کی طرح دیکھتی ہے، لیکن قنوط خود کو ایک فانی انسان سمجھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ قدرت کے قوانین کسی انسان کے قابو میں نہیں، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ ان خوشامدی جملوں کو بار بار سننا قنوط کے لیے دلچسپ تھا، لیکن وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ درباریوں کے ان دعووں کو ان کی آنکھوں کے سامنے حقیقت کے پیمانے پر پرکھے گا، کیونکہ وہ اپنی رعایا کو سکھانا چاہتا تھا کہ حقیقی عظمت عاجزی اور حقیقت پسندی میں ہے، نہ کہ دیوتا ہونے کے جھوٹے دعووں میں۔ قنوط پہلے بھی اعلان کر چکا تھا اور یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اپنی رعایا اور درباریوں کو ایک ایسا سبق دے گا جو نہ صرف اس کے درباریوں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی یادگار بن جائے گا۔ البتہ قنوط اعظم ایک ایسے موقع کی تلاش میں تھا کہ جس میں وہ درباریوں کو سبق سکھا سکے، اور یہ دن اب دور نہیں تھا، اور بادشاہ کی اپنی طاقت کے عملی مظاہرے کا دن آن پہنچا تھا۔ دربار میں اس دن کی مجلس خاصی پرجوش تھی۔ درباری ایک کے بعد ایک قنوط اعظم کی شان میں قصیدے پیش کر رہے تھے۔ کسی نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا حکم زمین پر دیوتاؤں کی طرح چلتا ہے۔ تو کسی نے اور بڑھ کر کہا کہ بادشاہ، آپ کے حکم پر قدرت کے قوانین بھی بدل سکتے ہیں۔ ایک اور درباری نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ چاہیں تو سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے۔ یہ سن کر دربار قہقہوں اور خوشامدی جملوں سے گونج اٹھا، لیکن تخت پر بیٹھا قنوط ان سب باتوں کو خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، لیکن آنکھوں میں ایک گہری سنجیدگی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ مبالغہ رائی درباریوں کی خوشامد کا حصہ ہے، لیکن وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ اس قسم کی سوچ عوام کے لیے کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے۔ چند لمحے گزرے، اور جب درباریوں کی آوازیں کچھ مدھم ہوئیں تو قنوط نے اپنے تخت سے اٹھتے ہوئے اپنی گہری آواز میں کہا، تم سب کہتے ہو کہ میری طاقت اتنی زیادہ ہے کہ قدرت کے قوانین بھی میرا حکم مانیں گے؟ درباری خاموش ہو گئے، سب حیرت سے بادشاہ کی طرف دیکھنے لگے۔ قنوط نے اپنی بات جاری رکھی، اگر تم واقعی یقین رکھتے ہو کہ میں قدرت پر حکم چلا سکتا ہوں تو آج ہم اس کو آزما لیتے ہیں۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میری طاقت کتنی بڑی ہے اور کیا قدرت واقعی میرے حکم کی پابند ہے۔ یہ سن کر درباری پہلے حیران ہوئے، پھر جوش میں آ گئے۔ وہ سمجھے کہ شاید بادشاہ نے اپنی طاقت کا کوئی ناقابل یقین مظاہرہ دکھانے والا ہے۔ قنوط نے حکم دیا کہ دربار کو فوراً سمندر کے کنارے منتقل کیا جائے۔ یہ حکم سن کر سب درباری اپنی اپنی جگہوں سے اٹھے اور بادشاہ کے ساتھ ساحل کی طرف روانہ ہو گئے۔ سمندر کی طرف بڑھتے ہوئے قنوط کے چہرے پر ایک عجیب سکون اور اطمینان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ اس دن کی مجلس کو ایک سبق دے گا جسے وہ شاید کبھی نہ بھول سکیں۔ درباریوں کے چہرے پر اشتیاق اور توقع کی جھلک تھی، جیسے وہ کوئی معجزہ دیکھنے جا رہے ہوں، لیکن قنوط کے دل میں صرف ایک خیال تھا، حقیقت اور عاجزی کا سبق دینا۔ کہتے ساحل پر پہنچ کر قنوط نے اپنے تخت کو ریت پر نصب کرنے کا حکم دیا۔ درباری یہ سب دیکھ کر حیران تھے، لیکن وہ بادشاہ کے حکم پر مکمل یقین رکھتے تھے۔ یہ لمحہ سب کے لیے نہایت خاص اور غیر معمولی بننے والا تھا۔ سمندر کے کنارے ہلکی ہوا چل رہی تھی اور موجیں اپنی مخصوص ردھم میں ساحل سے ٹکرا رہی تھیں۔ قنوط اعظم اپنی شاہی کرسی کے ساتھ سمندر کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کے ارد گرد درباری کھڑے تھے جن کی آنکھوں میں اشتیاق اور حیرت جھلک رہی تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ آج بادشاہ اپنی طاقت کا کیسا مظاہرہ کرے گا۔ کچھ درباری ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کر رہے تھے، جبکہ باقی مکمل سکوت میں تھے، جیسے قدرت کے کسی اہم راز کے افشا ہونے کا انتظار کر رہے ہوں۔ قنوط نے اپنی نظریں سمندر کی جانب مرکوز کیں اور آہستہ سے کرسی کی پشت پر ٹیک لگا کر گہری سانس لی۔
سمندر کی موجیں جو کہ صدیوں سے اپنے اصولوں پر عمل کرتی آئی تھیں اس دن بھی اسی آزادی سے بہہ رہی تھیں۔ کنود نے کرسی پر بیٹھ کر اپنے درباریوں کی طرف ایک نظر ڈالی، پھر سمندر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا، اے لہرو، میں کنود اعظم تمہیں حکم دیتا ہوں کہ رک جاؤ، میرے حکم کے بغیر تم میرے قریب نہ آؤ۔ درباری جو اس منظر کو بہت سنجیدگی سے دیکھ رہے تھے، اس امید میں تھے کہ شاید سمندر فوراً رک جائے گا۔ کچھ نے تالیاں بجائیں جیسے وہ قدرت کے رکنے کا منظر دیکھنے کے لیے بےتاب ہوں، لیکن سمندر خاموش رہا۔ موجوں کی روانی میں کوئی کمی نہ آئی، وہ اپنی طے شدہ ردھم میں آگے بڑھتی رہیں، جیسے بادشاہ کے الفاظ محض ہوا میں تحلیل ہو گئے ہوں۔ کچھ لمحوں بعد جب موجیں بادشاہ کی کرسی کے قریب آنے لگیں تو کنود نے دوبارہ حکم دیا، رک جاؤ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ اس کی آواز میں حکم دینے والے بادشاہ کی گونج تھی، لیکن قدرت پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ سمندر کی لہریں جو کہ فطرت کے اصولوں پر عمل کرتی ہیں اپنی مستی میں آگے بڑھتی رہیں۔ پانی کی پہلی موج نے بادشاہ کے قدموں کو چھوا۔ درباریوں کے چہروں پر حیرت کے آثار نمایاں تھے، کچھ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جیسے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کنود نے تیسری بار بلند آواز میں کہا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ رک جاؤ، میرے حکم کے بغیر آگے نہ بڑھو۔ لیکن سمندر نے نہ تو سنا اور نہ ہی رکا۔ موجیں مسلسل کنارے کی طرف بڑھتی رہیں اور کچھ دیر میں پانی بادشاہ کی کرسی تک پہنچ گیا۔ کنود نے اپنے درباریوں کی طرف مڑ کر دیکھا، جن کے چہروں پر حیرت اور الجھن کا ملا جلا تاثر تھا۔ وہ خاموش تھے، شاید سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ قدرت نے بادشاہ کے حکم کو کیوں نہیں مانا۔ لیکن کنود کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، اور اس مسکراہٹ میں عاجزی کی جھلک تھی، جیسے وہ کچھ ایسا ظاہر کرنا چاہتا ہو جو ان درباریوں کو کبھی نہ بھولے۔ اس لمحے سمندر کا آزاد بہاؤ اور قدرت کے قوانین کی برتری سب کے سامنے واضح ہو چکی تھی۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سمندر کی لہریں بادشاہ کنود کے قدموں کو چھو رہی تھیں، اور درباریوں کی آنکھوں میں حیرت، خوف اور الجھن کے جذبات صاف جھلک رہے تھے۔ وہ لمحہ جس میں وہ قدرت کے قوانین کو جھکتے ہوئے دیکھنے کی امید لے کر آئے تھے، ان کے لیے ایک ناقابل فہم حقیقت بن چکا تھا۔ ان کے دلوں میں سوالات جنم لے رہے تھے، کیا بادشاہ واقعی کچھ کر کے دکھائے گا؟ کیا قدرت اس کے حکم کے آگے جھک جائے گی؟ لیکن جیسے جیسے پانی اور آگے بڑھتا گیا، ان کی امیدیں دم توڑنے لگیں۔ بادشاہ کنود نے اس لمحے کو غنیمت جانا۔ اس نے آرام سے اپنی کرسی چھوڑ دی، پانی میں کھڑے ہو کر اپنے تاج کو سر سے اتارا اور اسے اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ درباری جو اب مکمل خاموشی میں تھے، اس کی ہر حرکت کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کنود نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر اپنی مضبوط گونجدار آواز میں کہا، دیکھو، یہ سمندر میرے حکم کا پابند نہیں، یہ وہی کرے گا جو قدرت کے اصولوں میں لکھا ہے۔ میں صرف ایک انسان ہوں اور میری طاقت محدود ہے۔ تم جو مجھے دیوتا سمجھتے ہو اور میرے حکم کو ہر چیز پر حاوی سمجھتے ہو، آج دیکھ لو کہ اصل طاقت کسی انسان کے پاس نہیں بلکہ اس ذات کے پاس ہے جس نے یہ کائنات تخلیق کی ہے۔ یہ کہتے ہوئے کنود نے اپنا تاج سمندر کے کنارے رکھا، جیسے اس نے اپنے غرور کو زمین پر رکھ دیا ہو۔ درباری خاموش کھڑے تھے، ان کے چہروں پر احترام اور عاجزی کے آثار نمایاں تھے۔ انہوں نے پہلی بار اپنے بادشاہ کی اس قدر گہرائی اور حکمت کو محسوس کیا۔ کنود نے ان کی طرف مڑ کر نرمی سے کہا، ہم حکمران ہیں لیکن ہم خدا نہیں۔ ہماری طاقتیں، ہمارے اختیارات سب اس لیے ہیں کہ ہم اپنی رعایا کی خدمت کریں، نہ کہ اپنی بڑائی کے لیے۔ اگر ہم یہ بھول جائیں تو ہماری حیثیت محض ریت کے ذروں سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس کے الفاظ ہر دل میں اتر رہے تھے۔ ناظرین، یہ ایک تاریخی دن تھا۔ اس دن درباریوں نے نہ صرف عاجزی اور حقیقت کا سبق سیکھا بلکہ یہ بھی سمجھا کہ حکمرانی کا مطلب طاقت کا مظاہرہ نہیں بلکہ انصاف اور خدمت کا فرض نبھانا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جو ہمیشہ ان کی یادوں میں زندہ رہا اور شاید ان کے دلوں میں ایک نئی روشنی بھی جگا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جو آج بھی تاریخ میں رقم ہے اور حکمرانوں کو سبق دے رہا ہے کہ درباریوں کی خوشامد اور حقیقت میں کیا فرق ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ کنود کے کردار کی گہرائی اور اس کی عاجزی کا مظاہرہ اس واقعے کے بعد اور بھی نمایاں ہو گیا۔ سمندر کے کنارے پیش آنے والے سبق آموز لمحے نے نہ صرف درباریوں کی سوچ کو بدلا بلکہ خود بادشاہ کنود کی حکمرانی کے انداز کو بھی ایک نیا رخ دیا۔ کنود نے اس واقعے کو اپنی طاقت کی حدود کو سمجھنے اور ایک مثالی حکمران بننے کے لیے استعمال کیا۔ اس کے دل میں یہ احساس مزید گہرا ہو گیا کہ حکمران کا مقام لوگوں کی خدمت اور انصاف کے نفاذ کے لیے،
نہ کہ اپنے غرور اور طاقت کے اظہار کے لیے۔ سمندر کے واقعے کے بعد کنود نے اپنی رعایا کو بار بار یہ یاد دلایا کہ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ قدرت کے قوانین سے ماورا نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی تقاریر اور فیصلوں میں اس واقعے کا حوالہ دیتا اور لوگوں کو یہ نصیحت کرتا کہ وہ کسی انسان کو قدرت یا خدا کے برابر نہ سمجھیں۔ اس نے اپنے درباریوں اور عوام کے دلوں میں عاجزی اور انسانیت کے جذبے کو پروان چڑھایا۔ کنود نے اپنی حکومت کے دوران انصاف اور دیانتداری کو ہمیشہ اولین ترجیح دی۔ اس نے ثابت کیا کہ ایک سچا رہنما وہی ہوتا ہے جو خود کو اپنے عوام سے الگ یا برتر نہ سمجھے، بلکہ ان کی مشکلات کو سمجھے اور ان کا مداوع کرے۔ اس نے اپنی سلطنت میں ایسے قوانین نافذ کیے جو عام آدمی کے حق میں ہوں اور انہیں مساوی مواقع فراہم کریں۔ وہ اس بات کو یقینی بناتا کہ اس کی رعایا کو اس کے فیصلوں میں شفافیت اور انصاف دکھائی دے۔ کہتے کنود اعظم کی عاجزی کا ایک اور پہلو یہ تھا کہ وہ اپنی طاقت کو اپنی خدمت کی بجائے دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرتا تھا۔ وہ اکثر کہتا، میں ایک بادشاہ ہوں لیکن میری حکمرانی کا مقصد اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں بلکہ لوگوں کی خدمت ہے۔ اگر میں یہ نہ کروں تو میں اپنی ذمہ داری میں ناکام ہوں۔ ناظرین یاد رکھیں، اس تاریخی واقعے کے ذریعے کنود نے ایک مثال قائم کی کہ طاقت اور اختیار کے ساتھ عاجزی اور حکمت کا امتزاج کس طرح ایک حکمران کو نہ صرف اپنے وقت بلکہ آنے والے زمانوں کے لیے بھی قابل تقلید بنا دیتا ہے۔ اس کے کردار کے یہ پہلو صدیوں تک یاد رکھا گیا اور اسے تاریخ کے ان حکمرانوں میں شمار کیا گیا جنہوں نے طاقت کے باوجود اپنی انسانیت کو کبھی نہیں بھلایا۔ ناظرین، یہ واقعہ اس کے لیے ایک سنگ میل بن گیا جس نے اس کی حکمرانی کو صرف طاقتور ہی نہیں بلکہ مثالی بھی بنا دیا۔ کنود کی عاجزی اور حکمت اس بات کا عملی ثبوت بن گئی کہ حقیقی عظمت وہی ہے جو انسانیت اور انصاف کے جذبے سے بھری ہو۔ ناظرین، اس کہانی کے سبق کی بات کی جائے تو یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان کی طاقت محدود ہے اور اصل عظمت عاجزی میں ہے۔ کنود نے دنیا کو سبق دیا کہ حکمرانی کا اصل مقصد صرف طاقت کا مظاہرہ نہیں بلکہ خدمت، عاجزی اور حقیقت کو تسلیم کرنا ہے۔ یاد رکھیں، سمندر کی لہریں آج بھی یہی گواہی دیتی ہیں کہ قدرت کے آگے انسان بے بس ہے، اور کنود کی طرح ہم سب کو اپنی حدود کو سمجھنا چاہیے۔ ناظرین، کنود اعظم کی کہانی آپ کو کیسی لگی اور اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، آپ نے کنود اعظم اور سمندر کی لہروں کو روکنے کی سبق آموز کہانی ملاحظہ کی۔ آئیے اب آپ کو کنود اعظم کے کردار اور کارناموں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کنود اعظم 10ویں صدی کا ایک عظیم حکمران تھا جو انگریزی تاریخ میں کنوٹ دی گریٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تاریخی روایت کے مطابق کنود اعظم کا اثر و رسوخ شمالی یورپ کی سیاست اور تاریخ پر ایک طویل عرصے تک برقرار رہا۔ وہ ڈنمارک، انگلینڈ اور ناروے کا بادشاہ تھا اور اس کی حکمرانی اس دور کے دیگر بادشاہوں سے مختلف تھی۔ کنود کی کامیاب حکمرانی کی بنیاد اس کی جنگی حکمت عملی، انتظامی صلاحیتوں اور سیاسی بصیرت پر تھی۔ اس کا کردار نہ صرف ایک فاتح کے طور پر بلکہ ایک انصاف پسند حکمران کے طور پر بھی اہمیت رکھتا ہے۔ تاریخی روایت کے مطابق کنود کا پیدائشی نام کنود تھا اور وہ 995 عیسوی کے قریب پیدا ہوا تھا۔ وہ ڈنمارک کے بادشاہ سوین فکنگ کا بیٹا تھا اور اس کی ماں ایک معمولی حیثیت کی عورت تھی۔ کنود کا تعلق شمالی یورپ کے ایک عظیم خاندان سے تھا اور اس کی زندگی کا آغاز بھی بڑی سادہ تھی، تاہم اس کے اندر غیر معمولی صلاحیتیں اور جنگی حکمت عملی کی مہارت تھی جس کی بدولت وہ تاریخ کے ایک عظیم بادشاہ بننے میں کامیاب رہا۔ روایت بتاتی ہے کہ کنود نے ابتدا میں اپنے والد کے ساتھ لڑائیوں میں حصہ لیا اور 1013 میں اپنے والد کی موت کے بعد ڈنمارک کا بادشاہ بن گیا، لیکن اس کا سب سے بڑا اور سب سے اہم کارنامہ انگلینڈ کی فتح تھی۔ اس وقت انگلینڈ میں ایڈورڈ دی انڈرنگ کی حکمرانی تھی اور ان کے دور میں انگلینڈ میں داخلی خلفشار اور جنگوں کا سامنا تھا۔ یوں کنود نے اس موقع کو اپنے فائدے میں تبدیل کیا۔ کنود نے 1015 میں انگلینڈ کے خلاف فوج کشی کی اور ایک طویل جنگ کے بعد 1016 میں انگلینڈ کے بادشاہ کے طور پر تاج پہن لیا۔ اس کے انگلینڈ میں پہنچنے کے ساتھ ہی اس نے نہ صرف فوجی قوت کا مظاہرہ کیا بلکہ اپنے حکومتی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے انتظامی اصلاحات بھی کیں۔ کنود نے انگلینڈ کے مختلف علاقوں میں رومی اور ویسکس خاندانوں کے درمیان دشمنیوں کا فائدہ اٹھایا اور ایک ایسی حکومت قائم کی جو اس کے زیر اثر تھی۔ اس کی فتح کے بعد کنود نے انگلینڈ میں ایک مضبوط مرکزی حکومت کی بنیاد رکھی۔
اس نے رومیوں اور دیگر اقوام کے درمیان روابط کو مستحکم کرنے کے لیے حکومتی اداروں کو مستحکم کیا اور ان کے انتظامات میں بہتری لائی۔ روایات بتاتے ہیں کہ اس کی حکومت میں انصاف، ترقی اور امن کا دور دورہ تھا، جس کے نتیجے میں اس کے تحت ہونے والی اقتصادی ترقی نے انگلینڈ کو خوشحال بنایا۔ کہتے ہیں قنوت کی حکمرانی صرف انگلینڈ تک محدود نہیں تھی، اس نے ڈنمارک اور ناروے میں بھی اپنی حکمرانی کو مستحکم کیا۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ اس نے 3 مختلف بادشاہتوں یعنی ڈنمارک، انگلینڈ اور ناروے کو متحد کیا۔ اس کا اقدام ایک حیرت انگیز سیاسی کامیابی تھی، جس کے تحت وہ شمالی یورپ میں ایک طاقتور حکمران بن گیا تھا۔ قنوت نے ناروے میں ایک کامیاب فوجی مہم چلائی اور 1028 میں ناروے کے بادشاہ کا تاج اپنے سر پر پہن لیا۔ اس کے بعد اس نے ناروے کے اندر اپنی حکومتی نظام کو بہتر بنایا اور وہاں کے مقامی سرداروں کو اپنے قبضے میں کیا۔ اس نے ناروے کے حکومتی انتظامات میں اصلاحات کی اور اپنی حکمرانی کے دوران عوام کے حقوق کا خیال رکھا۔ ناظرین، روایات یہ بتاتے ہیں کہ قنوت کا سب سے بڑا کارنامہ اس کی حکومتی اصلاحات تھیں۔ اس نے اپنی حکمرانی کے دوران کئی اہم تبدیلیاں کیں، جن میں سب سے اہم انصاف کا نظام تھا۔ قنوت نے اپنی عوام کو انصاف کی فراہمی کے لیے ایک مضبوط عدالتی نظام قائم کیا۔ اس نے ایسے قوانین مرتب کیے جو نہ صرف نیک و بد کو واضح طور پر تقسیم کرتے تھے، بلکہ عوام کو اپنے حقوق کا علم بھی دیتے تھے۔ قنوت نے اپنے دربار میں عہدیداروں کی تقرری میں شفافیت کو یقینی بنایا اور ان کے کاموں کو چیک کرنے کے لیے باقاعدہ نظام قائم کیا۔ اس کے فیصلے کسی بھی قسم کی سیاست سے آزاد تھے اور ان کا مقصد صرف اور صرف عوام کی فلاح و بہبود تھا۔ وہ ایک منصف حکمران تھا جس نے اپنی سلطنت میں ظلم و زیادتی کی جگہ نہیں چھوڑی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ قنوت کا مذہب بھی اس کی حکمرانی میں ایک اہم عنصر تھا۔ وہ عیسائیت کو نہ صرف اپنے ذاتی عقیدے کے طور پر اپناتا تھا، بلکہ اس نے اپنی حکومت میں عیسائیت کو فروغ دینے کے لیے بھی اہم اقدامات کیے۔ اس کے دور حکومت میں بہت سے کلیساؤں کی تعمیر ہوئی اور عیسائی مشنریوں کو انگلینڈ اور ناروے میں اپنے عقیدے کو پھیلانے کی آزادی دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے دور میں عیسائیت کی تبلیغ نے اس کی سلطنت میں مذہبی ہم آہنگی کو بڑھایا اور اس کی حکومت کو مزید مستحکم کیا۔ اس کی حکومت میں مختلف مذاہب اور عقائد کے لوگ یکجا رہتے تھے اور اس کے حکم سے ان سب کو برابر کے حقوق ملے۔ ناظرین، تاریخی روایت بتاتے ہیں کہ قنوت کی سیاسی بصیرت اس کی حکمرانی کا سب سے اہم پہلو تھا، جس نے اسے نہ صرف ایک عظیم فاتح بلکہ ایک کامیاب حکمران بھی بنایا۔ اس نے اپنی سیاسی حکمت عملی میں ہمیشہ فہم و فراست کو اپنایا اور ریاستی طاقت کو سنبھالنے میں توازن قائم رکھا۔ اس کی حکمرانی میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ ریاستی طاقت کسی ایک فرد یا طبقے کے ہاتھوں میں مرکوز نہ ہو، بلکہ یہ عوام کی خدمت کے لیے استعمال ہو۔ کہتے ہیں قنوت کی سیاسی بصیرت کا ایک اہم پہلو اس کی دشمنوں کے ساتھ مذاکرات کی مہارت تھی۔ اس نے ہمیشہ طاقت کی بجائے سیاست کا استعمال کیا اور جب ضرورت پڑی اپنے دشمنوں کے ساتھ سمجھوتے کیے۔ مثال کے طور پر اس نے اپنی جنگوں کے دوران دشمنوں کے ساتھ عارضی معاہدے کیے اور انہیں اپنی طرف مائل کرنے کے لیے سیاسی حربے استعمال کیے۔ اس کے سمجھوتے اور اتحادی بنانے کی حکمت عملی اس کے جنگی فیصلوں سے زیادہ اہم ثابت ہوئی، کیونکہ اس نے نہ صرف دشمنوں کو شکست دی بلکہ اپنے اتحادیوں کی مدد سے سلطنت کی وسعت بھی بڑھائی۔ روایت بتاتے ہیں کہ قنوت نے طاقت کو ہمیشہ عوام کے مفاد میں استعمال کیا اور اس کی حکمرانی میں انصاف کی فراہمی کے لیے ایک مضبوط قانونی ڈھانچہ قائم کیا۔ اس نے اپنی طاقت کو محض ذاتی فائدے کے لیے نہیں بلکہ عوام کی فلاح کے لیے استعمال کیا۔ اس کی حکمرانی میں عوام کے حقوق کا خاص خیال رکھا گیا اور ان کے مسائل کے حل کے لیے ایک نظام قائم کیا، جس نے اس کی حکمرانی کو ایک مثالی حیثیت دی۔ اس کی سیاسی بصیرت نے نہ صرف اس کی سلطنت کو مستحکم کیا بلکہ اس کا نام تاریخ میں ایک منصف حکمران کے طور پر زندہ رکھا۔ تاریخی روایت کے مطابق قنوت کا دور حکومت 1035 میں اس کی موت کے ساتھ ختم ہوا، لیکن اس کی وراثت آج بھی یاد کی جاتی ہے۔ اس کی حکمرانی نے شمالی یورپ کو ایک نیا سیاسی نقشہ دیا، اس کے بعد آنے والے حکمرانوں کے لیے ایک مثال قائم کی۔ قنوت کی طاقت و حکمت کے فیصلے آج بھی تاریخ کے صفحات پر زندہ ہیں۔ اس کی حکومت کا دور اس بات کا غماز ہے کہ ایک حکمران اپنی سلطنت میں امن، انصاف اور ترقی کے لیے کس طرح اپنی بصیرت اور حکمت کا استعمال کرتا ہے۔ ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ قنوت اعظم ایک عظیم بادشاہ تھا جس نے نہ صرف 3 عظیم سلطنتوں کو متحد کیا بلکہ اپنی حکمرانی کے دوران انصاف،
امن اور ترقی کی ایسی مثال قائم کی جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی گئی۔ اس کا کردار نہ صرف اس کی جنگی حکمت عملی اور سیاسی بصیرت سے جڑا ہوا تھا، بلکہ اس کی حکمرانی میں عوامی بہبود اور انصاف کی گہری اہمیت تھی۔ آج بھی کنود اعظم کی حکومت کے کارنامے اور سمندر کی لہروں سے جڑی اس کہانی ایک سبق کی طرح ہے، جو بتاتے ہیں کہ حکمران صرف طاقت سے نہیں بلکہ حکمت، انصاف اور عوامی خدمت سے بھی کی جاتی ہے، اور اصل طاقت خالق کائنات کی ہے، نہ کہ دنیا کے بادشاہوں کی۔ ناظرین، یاد رکھیں، قدرت کے قوانین وہ غیر متغیر اصول ہیں جو کائنات کی ہر شے پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور انسان کی ان میں دخل اندازی ممکن نہیں۔ یہ قوانین قدرت کی تخلیق کی بنیاد ہیں جو زمین، آسمان، سمندر اور دیگر قدرتی مظاہر کو کنٹرول کرتے ہیں۔ انسان اپنی عقل، طاقت اور ٹیکنالوجی سے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے، مگر قدرت کے ان قوانین کو بدلنا یا ان پر قابو پانا اس کے دسترس سے باہر ہے۔ موسم کی تبدیلی، قدرتی آفات، زمین کی حرکت اور زندگی کی پیدائش جیسے معاملات اس کی مثالیں ہیں۔ انسان اگرچہ اپنی سہولت کے مطابق ماحول میں تبدیلیاں کر سکتا ہے، لیکن ان قدرتی اصولوں کا مقابلہ کرنا اس کے بس میں نہیں۔ ناظرین، یہ حقیقت ہمیں عاجزی سکھاتی ہے کہ ہم جتنا چاہیں قدرتی عملوں کو روک یا تبدیل نہیں کر سکتے۔ انسان کو اپنی کوششوں اور اختیارات کی حدود کا احساس کرنا چاہیے اور قدرت کی عظمت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، ہم سب قدرت کے تابع ہیں اور ہمارے اعمال ان قدرتی قوانین کے تابع ہوتے ہیں جو اس کائنات کا حصہ ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔